آج ہم فہم دین کلاس میں سوال و جواب کے لیے حاضر ہیں۔ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے بطور تمہید یہ گزارش کرنا ضروری ہے کہ یہ ہمارا سوال و جواب کا سیشن یہ افہام و تفہیم سمجھنے اور سمجھانے کے نقطہ نظر سے ہے، یہ بطور مفتی کے فتوے کے نہیں ہے، اور نہ ہی میرا کوئی دعویٰ ہے کہ میں مفتی ہوں، اور نہ ہی میں اس حیثیت سے یہ کلاس میں نے شروع کی ہے۔ اور یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ حکمت دین فہم دین کے نقطہ نظر سے ہے کہ دین کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے ہم نے دین کے شرعی مسائل کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنی ہے، کاوش کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ۔ تو پہلا جو سوال دوستوں کی طرف سے، احباب کی طرف سے اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے جو سوال آیا ہے وہ یہ سوال آیا ہے کہ کیا بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے؟ یعنی کٹی کی جسے عرف عام میں جھوٹا اور جھوٹی کہتے ہیں، کہ کیا اس کی جو قربانی کرنا ہے کیا یہ ثابت ہے، کیا یہ جائز ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بھینس جسے کٹا اور کٹی یا جسے جھوٹا اور جھوٹی کہتے ہیں، اس کی قربانی شرعی نقطہ نظر سے جائز ہے، درست ہے، اور اس کو ناجائز کہنا، غلط کہنا اور خلاف دین قرار دینا یہ رویہ اصلاح طلب ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ میڈیکل کے طبی نقطہ نظر سے، اگر آپ ارباب تحقیق کی جو جدید میڈیکل کے ریسرچر ہیں، اگر ان کی تحقیق کے نقطہ نظر سے بھی اگر آپ گائے کے گوشت کا موازنہ بھینس کے گوشت کے ساتھ موازنہ کرنا چاہیں تو یہ بات بھی ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ میڈیکل کے نقطہ نظر سے گوشت زیادہ فائدہ مند بھینس کا ہے، کٹے کا ہے، کٹی کا ہے، جھوٹے کا ہے، جھوٹی کا ہے۔ لہٰذا بھینس کی جو قربانی ہے وہ شرعاً جائز ہے اور درست ہے، اور اسے گائے کے اوپر قیاس کیا گیا ہے، یہ بھی گائے کی طرح کا مثل جانور ہے۔ لہٰذا بیل جسے عربی اصطلاح میں بقرن کہا جاتا ہے، اس کو اور اس میں فرق کرنا اور یہ کہنا کہ بچھڑے کی، بچھڑی کی، گائے کی، بیل کی قربانی کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور بھینس کی قربانی کرنا جو ہے یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ میں آپ کو حدیث کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ گائے کا جو گوشت ہے وہ نقصان دہ مضر ہے، گائے کے دودھ کے اندر شفا ہے، اور گائے کا جو گھی ہے وہ بطور علاج کے مفید ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ایک مروی روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالبان الباکری وسمنانہا وایاکم ولحومہا فإن اکبانہا وسمنانہا دواء وشفاء ولحومہا داء۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، یہ رقم الحدیث 2232 ہے، یہ کتاب الطب کی روایت ہے۔ اس کو امام حاکم نے صحیح اسناد کے ساتھ اس روایت کو درج کیا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم گائے کا دودھ اور اس کا گھی استعمال کیا کرو، اس کے گوشت سے بچا کرو، کیونکہ اس کا دودھ اور گھی دوا ہے اور شفا ہے، اور اس کا جو گوشت ہے وہ بیماری ہے۔ اسی طرح کے مفہوم کی ایک حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گائے کا دودھ جو ہے وہ شفا ہے، اور گائے کا جو گھی ہے وہ دوا ہے۔ ان البانہا او لبنہا شفاء
वसम नहा दवाउन व लहमहा औ लहूमहा दाउन, कि इसका गोश्त जो है वो बीमारी है। ये शोबुल ईमान की ये रिवायत है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी गाय के दूध को और घी को दवा भी करार दिया और शिफा भी करार दिया और गोश्त से बचने का हुक्म फरमाया। जदीद मेडिकल रिसर्च के नुक्ता नज़र से भी इसका पहलू और इसका एंगल और इसका जाविया डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर्स ने, अतीबा ने, हुक्मा ने गाय के गोश्त को मुज़र नुकसानदेह करार दिया है और तिब्बी नुक्ता नज़र से कई बीमारियों का सबब करार दिया है। और मेडिकल के रिसर्चर्स ने, हुक्मा ने, अतीबा ने, डॉक्टर्स ने कट्टे भैंस का गोश्त जो है, जिसे झोटी और झोटे का गोश्त कहते हैं, जब वो खुसूसन जवान हो जाए तो उसका जो गोश्त है भैंस का, वो लजीज होने के साथ साथ सेहत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये भी साथ बात की गई है कि ये जो छोटे कट्टे जो हैं ज़िबा कर दिए जाते हैं, उनका गोश्त जो होता है कि यानी खीरे कट्टों का ज़िबा करना, उनका गोश्त मुज़र सेहत है, नुकसानदेह है। अगर वो जवान हो जाएं यानी दुंदे हो जाएं, 2 साल के हो जाएं, तो उनका गोश्त जो है कट्टे का, कट्टी का, भैंस का, झोटे का और झोटी का जो गोश्त है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है गाय के और बैल के गोश्त के मद्दे मुकाबिल। महरीन फ़न की ये तहकीक है और वो कहते हैं कि गाय और भैंस के अगर 100 ग्राम पके हुए, यानी 100 ग्राम आप गाय का गोश्त भी पकाएं और 100 ग्राम जो है आप भैंस का गोश्त भी पकाएं, तो अगर उसके अंदर आप चिकनाहट को, चकनाई को, उसके अंदर जो फैट्स है, उसके अंदर जो हरारे हैं, उसके अंदर जो कैलोरीज हैं और उसके अंदर जो कोलेस्ट्रोल है, अगर उसका आप तज्जिया करें कि 100 ग्राम गाय का पका हुआ गोश्त, उसके अंदर कितनी चीज़ें पाई जाती हैं, फैट्स उसमें कितनी है, उसके अंदर हरारे कितने हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रोल की मिकदार कितनी है, और अगर 100 ग्राम गोश्त अगर आप गाय का पकाएं तो उसके अंदर फैट्स कितनी है, उसके अंदर जो है हरारे कितने हैं, कैलोरीज कितने हैं और उसके अंदर कोलेस्ट्रोल कितना है। तो ये बाकायदा तौर पर जो एक रिसर्च वर्क हुई है, वो कहते हैं कि गाय का जो गोश्त है इसे बीफ कहते हैं, इसके अंदर जो फैट्स है, इसके अंदर जो चिकनाहट है, चिकनाई है, वो 10.15 है और इसके मद्दे मुकाबिल जो बेसन है यानी भैंस है, उसके अंदर 2.42% जो है उसके अंदर चिकनाहट फैट्स पाई जाती है, उसके अंदर 10.15 है और इसके अंदर 2.42 है। इसी तरह जो गाय है, बीफ है, उसके अंदर कैलोरीज जो है यानी हरारे की जो मिकदार है वो 219% है और इसके अंदर 143% है। इसी तरह गाय के गोश्त के अंदर 86% जो है ना वो क्या है, वो कोलेस्ट्रोल पाया जाता है और भैंस के गोश्त के अंदर उसके मद्दे मुकाबिल 82। तो इससे यानी रिसर्चर्स ने, अतिबा ने, हुक्मा ने ये गाय के गोश्त के मुकाबले में भैंस के गोश्त को चिकनाई के एतबार से, हरारे के एतबार से, कोलेस्ट्रोल की मिकदार के हवाले से ज़्यादा मुफीद करार दिया है। और फिर ये भी एक बात बता दूं कि आजकल जो हमारी मुआशरती ज़िंदगी, मसरूफ़ ज़िंदगी है कि हम बिज़ी लाइफ है हमारी और जिस्मानी हमारे यहाँ कोई मुशक्क़त नहीं, बैठे बैठे दफ्तर में काम करते हैं और ज़्यादा कोई मुशक्क़त का काम हम नहीं करते, तो लिहाजा नक़्ल हरकत भी उस बहुत कम है। तो लिहाजा अगर गाय का गोश्त इस्तेमाल करें तो इस वजह से जिस्म के अंदर ज़्यादा फज़लात जमा हो जाते हैं और वो मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। और इसके मद्दे मुकाबिल अगर आप भैंस का गोश्त अगर इस्तेमाल करें तो वो हल्का भी होता है और वो ज़्यादा भारी और वो सकील होता है। और ये मेडिकल की रिसर्च और तहकीक है कि गाय का जो दूध है वो हल्का है और गाय का जो घी है वो शिफा भी है और वो हल्का भी है। इसके मद्दे मुकाबिल जो है भैंस का जो दूध है
اس میں فیٹس زیادہ ہے، اس کے اندر چکناہٹ زیادہ ہے، تو لہٰذا وہ ثقیل ہوتا ہے، وہ بھاری ہوتا ہے۔ یعنی دودھ کے اعتبار سے بھی اور گوشت کے اعتبار سے بھی میں نے آپ کو فرق بتا دیا ہے کہ دودھ کے اعتبار سے جو مفید ہے وہ ہے گائے، گوشت کے اعتبار سے زیادہ جو مفید ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بھینس۔ تو لہذا جو لوگ گائے اور بیل جیسے، جسے ویڑا اور ویڑی کہتے ہیں، کہ قربانی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، انہیں اس بات پر ضرور سوچنا چاہیے۔ اور بھینس اور کٹے کی قربانی کو جو لوگ اہمیت نہیں دیتے، اور بعض لوگ اس قربانی کو لا علمی اور غلط فہمی کی بنیاد پر اسے جائز نہیں سمجھتے، انہیں ضرور اپنے اس رویے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ انہیں کٹے بھینس کی قربانی کو غلط یا معیوب سمجھنے کے تأثر کو زائل کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، اور بھینس اور کٹے کی قربانی کو طبی نقطہ نظر سے رواج دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر خاص طور پر آج کل مہنگائی کے دور میں گائے اور بیل کے مقابلے میں کٹا اور کٹی کی قیمت وہ کم ہوتی ہے، اور بچھڑی کی گائے اور بیل کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، وہ آسمانوں کو چھو رہی ہوتی ہے۔ پھر جدید طبی تحقیق کے مطابق جو ہے نا، یہ بات میں نے بتا دی ہے، اور یہ بات بھی میں نے 2 + 2 4 کی طرح یہ بات آپ کی خدمت میں نے بتا دی ہے۔ جن دوستوں کے یہ سوالات آئے ہیں انہیں اس بات کو آگے بھی شیئر کرنا چاہیے، آگے بات بھی پہنچانی چاہیے۔ لہٰذا اب اس وقت جو سب سے بیماری کا جو اٹیک اس وقت جانوروں میں آیا ہوا ہے، وہ بھی زیادہ تر اٹیک کس پر ہو رہا ہے؟ وہ گائے پر ہو رہا ہے، بیل پر ہو رہا ہے، بچھڑی اور بچڑے پر ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو غیر مقلدین ہمارے دوست ہیں، جنہیں اہل الحدیث بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں، وہ ان میں بھی آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں کہ جو بھینس کی قربانی کو خلاف سنت قرار دیتے ہیں۔ ان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں اہل الحدیث علماء میں بھی کہ جو بھینس کی قربانی کو شرعاً جائز سمجھتے ہیں۔